نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے لے کے 33 تک ہے۔ تفسیر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے 33 تک۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمانوں اور زمین سے۔ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، کون ہے جو تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک ہے، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا مالک کون ہے۔ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، معاملات کو منظم کون کرتا ہے، معاملات کی جتنے بھی معاملات ہیں، ہواؤں کا چلنا، بادلوں کا آنا، مصیبت کا آنا، مصیبت کا جانا، پریشانی کا آنا، پریشانی کا ختم ہونا، بیماری، راحت، اولاد کا ہونا، نہ ہونا، یہ سارے معاملات کو تدبیر کون کرتا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، پس ان قریب وہ کہیں گے وہ صرف ایک اللہ ہے۔ فَقُلْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے کہیے، أَفَلَا تَتَّقُونَ، یہ پھر اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، پھر تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے۔ بہت اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیجئے گا۔ مشرکین مکہ جو تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاقے کے تھے، اور جنہوں نے سب سے پہلے دشمنی کی اور جن لوگوں نے اتنے ظلم کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے، وہ رب کو مانتے تھے، توحید ربوبیت کو مانتے تھے کہ دینے والی ذات صرف اللہ ہے، مشکلیں دور کرنے والی ذات اللہ ہے۔ وہ توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے، کہتے تھے الہ اور بھی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں، ہمارے پاکستان میں، پاک و ہند میں، کشمیر کے علاقے میں، مطلب یہ جو برصغیر کا علاقہ ہے بیسیکلی، اس میں شرک بہت زیادہ ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے، جو انسان کی اللہ نے مشینری بنائی ہے، انسان دیکھ کے فالو کرتا ہے۔ ہندوؤں نے ایک لمبا عرصہ ہندو رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کے انہوں نے اتنا فالو کیا کہ ہندوانہ کلچر آج بھی امت مسلمہ میں، خصوصی طور پہ ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں۔ ہندو چونکہ بتوں کی پرستش کرتے تھے، شرک کرتے تھے، میلے ٹھیلے لگاتے تھے، اس طرح کے سارے کام کرتے تھے، ہمارے ہاں بھی اسی طرح رائج ہیں، لیکن نام ان کو انہوں نے اسلامی دے دیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے لوگ تھے، جو مسلمان تھے، وہ نیک لوگ، بتوں کی پوجا وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام کے کچھ لوگ جو تھے، واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اللہ تعالیٰ نے سورۃ النوح 29ویں پارے میں ذکر کیا ہے، وہ لوگ نیک تھے۔ جب فوت ہو گئے تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ان کی مورتیاں بنا لو، تصویریں بنا لو۔ پھر ان کو جب دفن کر دیا گیا تو قبروں پہ انہوں نے ان کے مزارات بنا لیے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا، پھر ان کے بت بنا لیے، تو بت پرستی وہاں سے شروع ہوئی۔ ہمارے ہاں جو یہ ایک کانسیپٹ ہے قبر پرستی کا، شرک کا، بدعات کا، خرافات کا، یہ ہندوؤں سے لیا گیا ہے، چھاپ اوپر اسلامی لگا دی گئی۔ اگر آپ لوگوں نے مطالعہ پاکستان پڑھا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ایک ہے دین اکبری، اکبر بادشاہ گزرا ہے، چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے کہ ہندو جو ہیں وہ یلغار نہ کریں، ایک دین اکبری کے نام سے بنایا تھا کہ اس میں ہندوانہ چیزیں بھی آ جائیں، مسلمانوں کی بھی آ جائیں، اور یہ دین ایک مکس ہو جائے۔ اب نام تو اس نے دین اکبری دیا، اور بیسیکلی وہ جو جن چیز لوگوں نے کہا تھا اور جو دین اکبری کی چیزیں تھیں، وہ آج امت مسلمہ میں، پاکستان میں خصوصی طور پہ بہت زیادہ موجود ہیں اسی طرح۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا جی ہندو میلے ٹھیلے لگاتے ہیں اور ناچ گانا ہندوؤں میں بہت زیادہ ہے، تم قوالیاں کرنا شروع کر دو۔ ہندو جو کسان لوگ تھے، ہندو سکھ، ان میں میلے کا رواج بہت زیادہ ہے، ہمارے ہاں بھی میلوں کا سسٹم بہت زیادہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا، تو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتوں کی باتیں ہیں ساری۔ مشرکین مکہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ شاید وہ رب کو نہیں مانتے تھے،
یہ غلط فہمی ہے. رب کو وہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے پوچھیں گے رزق کون دیتا ہے, مشکلات دور کون کرتا ہے, تو کہیں گے اللہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو اللہ ہے, فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, پھر ڈرتے کیوں نہیں ہو, پھر اللہ کو اللہ کیوں نہیں مانتے. فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ, یہی تمہارا حقیقی رب ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ, کیا ہے حق کے بعد, إِلَّا الضَّلَالُ, مگر صرف گمراہی. حق کے بعد تو پھر گمراہی ہے. دو ہی راستے ہیں, ایک راستہ جنت کا ہے, ایک جہنم کا ہے. ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. رحمان کا راستہ جو ہے توحید کے اوپر مبنی ہے, شیطان کا راستہ شرک کے اوپر مبنی ہے, خرافات کے اوپر مبنی ہے. فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, جب تم مانتے ہو رب ایک ہے, فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, کہاں بہکائے جاتے ہو. تو مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کہ کون تمہیں گمراہ کر رہا ہے, تاکہ لوگ سوچیں کہ کہیں ہماری خود ہی عقلیں تو نہیں ہمیں بہکا رہی, کہیں ہمارے بڑے وڈیرے جو ہیں, ہمارے بڑے ماں باپ آبا و اجداد جو ہیں, کہیں ان کی رسموں کے اوپر چل کے ہم اپنا بیڑا غرق تو نہیں کر رہے. تو قرآن مجید میں گاہے بگاہے ایسے الفاظ آتے ہیں کہ انسان کو سوچنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں. اب دیکھیں نا, فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, یہ نہیں کہا کہ کہاں تم پھر کے جاتے ہو, فَأَنَّا تُصْرَفُونَ, کہاں تم پھیرے جاتے ہو. انداز ہے رب کریم کا کہ تم سوچو, غور و فکر کرو کہ گمراہیوں میں تم کیوں پڑے ہوئے ہو. ابو جاہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جاہل پہلے کافر تھے. جب فتح مکہ ہوا, بھاگ کے نکلے, سمندر کے راستے جا رہے تھے تو طوفان آ گیا. ملا نے کہا کہ اب صرف ایک رب کو ماننا پڑے گا, صرف ایک رب کو پکارو. تو اکرمہ بن ابی جاہل جو تھے, سمجھدار آدمی تھے, عقل مند تھے, انہوں نے کہا یار اگر تو رب کو ہی ماننا ہے ایک کو, تو ہم وہاں سے تو بھاگ کے آ رہے ہیں, ایک رب سے تو ہم بھاگ کے آ رہے ہیں, مجھے چھوڑ دو, واپس آئے اور مسلمان ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ تو جب تم مانتے ہو رب ایک ہے, تو پھر ایک رب کی مانو نا, پھر توحید الوہیت کو ہی مانو کہ عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سوشل میڈیا ایک نعمت بھی ہے, آگاہی کے حوالے سے ایک نعمت ہے. آئے روز دیکھتے ہیں آپ لوگ. ابھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا فیس بک کے اوپر, ایک اچھے خاصے ہیلدی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور پگ پہنی ہوئی ہے, اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور خواتین آ رہی ہیں اس کو سجدہ کر رہی ہیں. سرعام, یہ مطلب ویڈیو میں یہ چلتی رہتی ہے, سجدہ کرتی جا رہی ہیں خواتین, جاتی جا رہی ہیں, اس کے ہاتھ چوم رہی ہیں, اس کا سر چوم رہی ہیں, اور سب سے بڑی بات سجدہ کر رہی ہیں. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی. اب دیکھیں, اس کو سجدہ کرنا کسی کو, کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جھکنا کسی کے سامنے. میں نے اس دن عرض کی تھی, اسلام نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی تمہارے لیے کھڑا ہو, تم باہر سے آئے ہو اور کوئی تمہارے لیے کھڑا ہو. کہا بدترین انسان وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میں آؤں تو میرے لیے کھڑا ہوا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. معزز سامعین, خواتین و حضرات, یاد رکھیے گا یہ دین کے اوپر ملمہ سازی کر دی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین غریب, دین اجنبی تھا. شروع میں جب دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے, دین اجنبی تھا, لوگوں کو پتہ نہیں تھا. لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کون سی باتیں کرتے ہو, تم کون سے دین کی بات کرتے ہو. پھر فرمایا سیعود غریبا, اے میرے صحابہ اب تمہاری کثرت ہے, تمہاری کثرت بہت زیادہ ہے, اور اسلام اب اجنبی نہیں رہا. اسلام جو ہے مشہور ہو گیا اور لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہو رہے ہیں. صحابہ ایک وقت آئے گا دین پھر اجنبی ہو جائے گا. فطوبى للغرباء, اس وقت کے غرباء کے لیے خوشخبری ہے. ایک اور حدیث کو سمجھیے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب اصل دین کے اوپر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے کوئلے کو ہتھیلی کے اوپر رکھنا. آج اگر دین کی باتیں بتائی جائیں تو کہتے ہیں کون سی بات کر رہے ہو, کون سی بات بتا رہے ہو. ابھی یہ دیکھیں ہمارے سٹی سیالکوٹ میں یہ ہمارا جو کیپٹل روڈ کے اوپر قبرستان ہے, شہیداں, قبرستان شہیداں, 3 ہفتے کو میں نے جنازہ وہاں پڑھایا. جنازہ جو ہے اونچی آواز میں پڑھانا جائز ہے اور آہستہ آواز میں بھی جائز ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جہاں لوگوں کو دعائیں نہیں آتی اونچی آواز میں پڑھا جائے تاکہ لوگ آمین کہہ لیں.
تو 2-3 لوگ مجھے آ کے ملے، اچھے خاصے ایج 60 سے زیادہ لگ رہی تھی، کہتے تھے جناب ہم نے کبھی ایسا جنازہ نہیں پڑھا، نہیں سنا جو آپ نے پڑھایا۔ تو میں نے کہا یہ تو صحیح بخاری میں ہے، یہ تو صحیح مسلم میں ہے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو جب آپ کوئی بات دین کی کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اجنبی، یہ کہاں سے لے آئے آپ، ہمیں تو نہیں پتا۔ تو دین اجنبی ہو جائے گا، فطوبی للغرباء، اس وقت کے جو غرباء ہوں گے ان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ہمیں اصل اور پیور خالص دین کے اوپر اگر عمل کرنا ہے وہ قرآن اور حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عمل صحابہ ہے، وہی بہترین دین ہے، وہی اصل دین ہے۔ میری اور تیری باتیں تشریحات تو ہو سکتی ہیں، دین نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے بعد زندہ رہے گا بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا۔ صحابہ کرام نے کہا حل کیا ہے، بچیں گے کیسے فتنے سے؟ کہا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اور اس پہ قائم رہنا۔ دوسری حدیث میں فرمایا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، جب تم اللہ کی کتاب اور سنت رسول کو مضبوطی سے پکڑ لو گے ہرگز بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے فتنے اس طرح نازل ہوں گے، آزمائشیں نازل ہوں گی۔ رات کو انسان مسلمان ہوگا، دن کو کافر ہو جائے گا، دن کو مسلمان ہے، رات کو کافر ہو جائے گا۔ حضور سے پوچھا گیا حل کیا ہے؟ کہا قرآن اور حدیث۔ اگر تو آپ لوگ قرآن اور حدیث کے اوپر قائم ہیں، قرآن اور حدیث کی سمجھ ہے، جتنی ضرورت ہے اللہ کا شکر ادا کریں، صراط مستقیم مانگیں، یقین کریں ابھی گمراہیاں تو بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ہیں، مزید گمراہیاں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے بچائے۔ کذالک حقت کلمات ربک، اسی طرح حق ہیں تیرے رب کے کلمات، حق ہو گئی ہے تیرے رب کی بات کن پر؟ الذین فسقوا، جو فاسق ہیں، جنہوں نے نافرمانیاں کی اور حد سے بڑھ گئے، انہم لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ کون لوگ؟ جن کو حق کا پتہ ہے لیکن ضد میں آ کے نہیں مان لاتے۔ یاد رکھیے گا وہ مان جاتا ہے، وہ مان جاتا ہے شخص جو مطلب خالی ذہن ہے اور وہ ماننے کے انداز میں ہے، چاہتا ہے کہ میں مانوں، عمل کرنا۔ بیسیکلی میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جو انسان جس نے عمل کرنا ہوتا ہے نا اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں عمل کرنے کے۔ آپ مزید آسانی سے سمجھ لیں، جس نے کوئی کام کرنا ہے اس کے پاس 100 طریقہ ہوتا ہے۔ دماغ ہے نا، دماغ لڑائیں، کوئی نہ کوئی تو جگاڑ لگا ہی لیں گے۔ اور جس نے عمل نہیں کرنا ہوتا اس کے پاس 100 بہانہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لگا ہی لے گا۔ بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، یہ حضور کا فرمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔